میری بیٹی جدو مٹی او دے منہ دے قریب آ گئی ہے وہ چیخاں مار کے آندی ہے بابلا جے میرے کولوں کو غلطی ہو گئی ہے ایک باری معاف کر دے میں تیرے گھر نہیں داخل ہوں گی میں تیرا گھر چھوڑ جاواں گی اے ابو جی ایک باری معافی دے دے ہو لیکن مینوں کوئی رحم نہ آیا اللہ دے نبی علیہ السلام پھر اپنی چادر دا پلو پکڑیا حضور نے پھر آنسو صاف کیتے تو شاکا نے مصطفیٰ تیاریاں کر رہے ہیں گلیاں سجان دیاں بازار سجان دیاں اپنے گھرانوں سجان دیاں کیوں او عاشقو اے خوشیاں قادیاں کر رہے ہو او اے ہوئی آواز دے دینے عید نبوی کا زمانہ مل کے ایک آواز نال محبت نہ پیار نہ لاکھو عید نبوی کا زمانہ آ گیا عید نبوی کا زمانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے وجد میں سارا زمانہ تسی بھی وجد وچ آن کے آکھو وجد میں سارا زمانہ ہر ستارے کو ملی ہے روشنی ہر ستارے کو ملی ہے روشنی ہر کلی کو مسکرانا پیار نہ بولو ذرا ہر کلی کو مسکرانا آ گیا عید نبوی کا زمانہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لی حمد و ثنا رفع اللہ بارگاہ دے اندر بسد عز و نیاز عدیہ پیش کروں تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں اللہ تعالیٰ دا کروڑ مرتبہ شکر اس مالک نے انسان بنایا اور انسان بنان تو بعد اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی ہون دا اللہ نے شرف عطا فرمایا عزیزان گرامی ماہ ربیع النور شریف دی بالکل آمد بس آج کو تیاری کر لو اور یہ بات اپنے پرائے سارے جان دے کہ جدوں بھی ربیع الاول شریف دا چاند چڑھ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جڑے دیوانے نے جنہ دے دلہ میں نبی پاک علیہ السلام دی محبت دی شمع روشن انہ دے چہرے گلاب دی طرح کھلنے شروع ہو جاندے او خوشی دا اظہار کر دینے انہ دے چہرے دس دینے کہ سانو کنی کو خوشی
انہاں دے چہرے بول دیں کہ سانو کنی خوشی ہے بھئی کس بات دی خوشی ہے وہ کہندے نے اس بات دی خوشی ہے کہ ساڑھے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے سارے نبیاں تے رسولاں دے سردار بن کے ٹھہرے او رسولاں تے نبیاں دا تاجدار او دے جس مہینے وچ جلوہ گری ہوئی جس مہینے وچ ولادت باسعادت ہوئی او عظمتاں والا برکتاں والا رحمتاں والا شانہ والا فضیلتاں والا کمالات والا او مہینہ قریب آ گیا ہے او دا چاند چڑھن والا ہے او پھر جدو چاند چڑھتا ہے تو پھر کی ہوتا ہے پھر جناب وہ مبارکہ دے دیں ایک دوسرے نے مبارکہ دے دیں کہ ساڑھے آقا دی ولادت دی مہینے دا چاند چڑھ آیا ہے وہ خوشی دا اظہار کرتا ہے اور خوشی دا اظہار کرن بھی کیوں نہ خوشی دا اظہار کرن بھی کیوں نہ یہ بھی تے ویکھو نا اللہ نے سانو معبود کیسا تھا اس معبود دی ولادت باسعادت دی خوشی ایسی کیوں نہ کریے میں انشاءاللہ یہ دیتے دیگر خطبہ دے اندر اشارتاً میں باتاں توڑے گوش گزار کردہ رہاں گا دوران خطبہ میں قرآن مجید برحان رشید وچوں بڑے معروف الفاظ تلاوت کی تھے اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اس دا بالکل مفہوماً ترجمہ یہ بنتا ہے اللہ فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسا توانو سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہیں سارے جہانہ واسطے اچھا جیڑا سیگا اللہ نے اپنی ذات واسطے استعمال کیتا اوہی سیگا اپنے معبود دی ذات واسطے استعمال فرمایا اوہی سیگا اپنے معبود دی عظمت واسطے اپنے معبود دی رحمت نو بیان کر واسطے بیان فرمایا استعمال فرمایا اپنی ذات کے متعلق فرمایا الحمدللہ رب العالمین اللہ فرماتا ہے میں سارے جہانہ دا پالن والا سارے جہانہ دا اچھا بولو سارے جہانہ دا پالن والا تے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میرا محبوب سارے جہانہ واسطے رحمت بن کے آیا ہے اللہ سارے جہانہ دا پالن ہارے سارے جہانہ نو پالن والا ہے تے او دا محبوب نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہانہ واسطے رحمت بن کے تشریف لے کے آئے اچھا ایک ہوتا ہے رحمت ایک کی زحمت کائنات کی ہر رحمت کے اندر زحمت دا پہلو موجود ہے میری گل بل توجہ کرنا ذرا جنیاں بھی رحمتاں نے کائنات کے اندر ہر رحمت کے اندر تو انہوں زحمت دا پہلو نظر آئے گا کائنات کی ہر رحمت انی دیر تک رحمت ہے جنی دیر تک معتدل ہے ایک لمٹ دے اندر ہے ایک حد دے اندر ہے جدوں وہ حد کراس ہو جائے پھر وہ رحمت نہیں بلکہ زحمت دی شکل اختیار کر جائے گی بڑی توجہ چاہتا میں عرض کر رہا ہے کہ کائنات کی ہر رحمت دے اندر زحمت دا پہلو بھی موجود ہے ہر رحمت انہی دیر تک رحمت ہے جنی دیر تک وہ ایک حد دے اندر جو ہی حد کراس ہوئی پھر وہ رحمت نہیں رہے گی بلکہ کی بن جائے گی اچھا بولو زحمت بن جائے گی دیکھو پانی اللہ دی رحمت ہے کہ نہیں پانی اللہ دی رحمت ہے پانی تو بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا پانی تو بغیر گزارا ہی نہیں یہ پانی حد نو کراس کر جائے مثلا ندی نالے چو باہر آ جائے دریاما چو باہر آ جائے سمندر چو باہر آ جائے جی میں سیلاب آ جاندہ ہے ان کی ویکھو خبرہ ویکھو کی حال ہویا ہے
بستیاں دیاں بستیاں رڑ گئیاں، تباہ و برباد ہو گئیاں، کئی سو ہلاکتاں ہو گئیاں، کئی سو جڑے نے وہ اپنی جان آفرین دے سپرد کر بیٹھے ہیں۔ کتنی اموات ہو رہی کا دے نال سبب کی یہ پانی ہونا چاہیے رحمت ہے جنہ چرک حد دے اندر جدو حد کراس کر جائے سیلاب دی شکل اختیار کر کے آبادی چ داخل ہو جائے گلیاں بازاراں چ آ جائے گھراں چ آ جائے تے پھر کی ہوندا ہے پھر او پانی ہے تے رحمت ہے مگر حد کراس کر گیا ہن رحمت نہیں کہلائے گا بلکہ کی کہلائے گا ماشاءاللہ کی کہلائے گا زحمت کہلائے گا ہر بندہ پریشان ہو کے رہ گیا بھائی ایزیلی کتے آ نہیں سکتے جا نہیں سکتے جدھر جانے پانی 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 کاروباری نظام تباہ ہو گیا معیشت تباہ ہو گئی ہر بندہ پریشان ہے کتے جا نہیں سکتا آ نہیں سکتا کوئی بندہ باہروں آ نہیں سکتا جنہ لوگوں دے سیلاب آیا انہوں تک انہوں دی امداد کرنے واسطے بڑی مشکلات دا سامنا کرنا پہ رہا ہے کہ انہوں تک پہنچیے کہ ایسے علاقے بھی ہے انہوں دی ایسی عجیب و غریب قسم دی صورتحال بھی سامنے آ رہی ہے لیکن عرض کر رہے ہیں کہ پانی ہونا چاہیے رحمت ہے جنہ چر حد دے اندر ہے حد کراس ہو جائے پھر رحمت نہیں پھر زحمت دی شکل اختیار کر جائے گا نمبر دو ہوا اللہ دی رحمت ہے ہوا تو بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا انسان زندہ رہ نہیں سکتا ہوا تو بغیر تھوڑی جی ہوا دا سلسلہ رک جائے نا تھوڑا جا مدم ہو جائے رک دی تے نہیں اسی اپنے لفظہ چاہنے یار ہوا رک گئی ہوا چل نہیں رہی اللہ نہ کرے ہوا رک جائے تو پھر تے بندہ مک گیا او اپنی روٹین نہ لیکن او جڑی سپیڈ ہوندی ہے بالکل سلو ہو جاندی تے کی ہوندا گرمی دی شدت بڑھ جاندی ہر بندہ پریشان ہو جاتا ہے ہوا تو بغیر گزارا نہیں ہے ای ہوا اگر حد کراس کر جائے طوفان دی شکل اختیار کر جائے آندھی دی شکل اختیار کر جائے تو پھر کی ہے مکانہ دی چھتاں بھی اڑا کے ہوا لے جاندی ہوندا کہ نہیں ہوندا طوفانی آندھی آ گئی جناب بڑا نظام دھرم برم ہوتا ہے ہوا دے نال بے شمار باتاں نے دے ذمہ ہوا رحمت مگر ہونا چر جنہ چر حد دے اندر حد کراس ہو جائے پھر رحمت نہیں پھر زحمت کہلائے گی نمبر 3 آگ بھی رحمت ہے آگ تو بغیر بھی گزارا نہیں بڑا استفادہ کرنے بڑا نظام چل رہا ہے آگ دے نال کارخانے فیکٹریاں ہر گھر دی ضرورت ہے آگ تو بغیر کھانا ہی تیار نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ اللہ نہ کرے ای آگ کسی دے مکان نو لگ جائے کسی دی کلی نو لگ جائے کسی دی گڈی نو لگ جائے کارخانے نو لگ جائے فیکٹری نو لگ جائے کسی بندے نو لگ جائے تو پھر کی ہے زحمت بنی کہ نہ بنی آگ تے رحمت سے مگر حد کراس ہو گئی لمٹ کراس ہو گئی جو ہی حد کراس ہوئی شکل بدل گئی ہن رحمت کوئی بندہ انہوں رحمت نال تعبیر نہیں کرے گا ہر ذی شعور آکھے گا جناب تے زحمت بن گئی ساڑھے واسطے آگ نے نظام تباہ کر دیا میری کلی جلا کر راکھ کر چھڑی میری گڈی سڑ گئی کارخانہ جلا کر راکھ کر دیتا وغیرہ وغیرہ آگ رحمت ہے مگر حد کراس ہو گئی ہون رحمت نہیں بلکہ زحمت کہلائے گی حضرات 3 مثالہ میں تواڈے سامنے رکھیاں نے پانی ہوا اور آگ 3 مثالہ ویسے تے لمبی چوڑی فہرست ہے جنہیں مرضی مثالہ دیتیا جا سکتی ہیں لیکن میں 3 مثالہ دے کے جلدی نہ آگے بڑھنا چاہنا عرض کیتا ہے پانی ہونا چاہے رحمت ہے جنہ چر حد دے اندر ہے ہوا ہونا چاہے رحمت ہے جنہ چر حد دے اندر ہے آگ ہونا چاہے رحمت ہے جنہ چر حد دے اندر ہے کائنات ہر رحمت جڑی بھی رحمت ہے انہوں دیکھو ہونا چاہے رحمت ہے جنہ چر لمٹ دے اندر ہے حد دے اندر ہے حد کراس ہو جائے پھر وہ رحمت نہیں بلکہ زحمت بن جائے گی تو آڈے ذہن چ سوال آئے گا نوری صاحب تساں جڑی آیت پڑھی ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ترجمہ ایک ہی تے بندہ بھی یہی ہے اے محبوب اساں تانوں سارے جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہے زور رکھو ذرا سبحان اللہ
ساڑھے آقا سارے جہانہ واسطے کی بن کے آئے نے رحمت بن کے آئے نے. یہ چھوٹی ڈگری نہیں ہے, یہ بہت بڑا اعزاز ہے. میں چل کے عرض کرنا ساڑھے آقا تے سارے کائنات واسطے رحمت بن کے آئے تے تسی یہ کہہ رہے ہو کہ ہر رحمت اندر زحمت دا پہلو موجود ہے. تے پھر یہ بھی دسو کیا ساڑھے آقا بھی ایسی رحمت بن کے آئے نے جدے وچ کوئی زحمت دا پہلو بھی موجود ہوئے؟ سوال آ سکتا ہے نا جی کہ ہر رحمت زحمت ہے تے کیا چونکہ ساڑھے آقا بھی رحمت نہیں تے کیا ساڑھے آقا ایسی رحمت بن کے آئے نے جدے وچ کوئی زحمت دا پہلو ہوئے؟ پڑھے لکھے حضرات توجہ کرنا ذرا. تے میں انہوں نے دسنا چاہنا ہوئے آ جا کائنات دیاں ساریاں رحمتاں ایک پاسے, میرے نبی دی رحمت حضور دی ذات ایک پاسے, تو میرے نبی دی ذات نو کسی اینگل نہ بھی ویکھ, کسی حوالے نہ ویکھ. تین نبی پاک علیہ السلام دی ذات حضور ایسی رحمت نہیں بن کے آئے جدے وچ کوئی زحمت دا پہلو موجود ہوئے, بلکہ حضور ایسی رحمت بن کے آئے نے تو جدروں بھی ویکھیں گا کسی اینگل نہ ویکھیں گا تینوں آمینہ دے لال دی ذات سراپا رحمت ہی نظر آئے گی. حضور سراپا رحمت ہی نظر آئے گی. ایک کوئی کائنات وچ رحمت ہے جڑی میرے نبی بن کے آئے نے جدے وچ زحمت دا پہلو ہے ہی نہیں, جدے وچ زحمت دا پہلو ہے ہی کوئی نہیں. باقی جنیاں رحمتاں نے ہر رحمت وچ زحمت دا پہلو ہے. اوہ حضور تے ایسی رحمت بن کے آئے نے اپنے تے اپنے رہ گئے, حضور تے دشمناں واسطے بھی جڑے راہاں وچ کنڈے کھلار دے رہے, حضور نو پتھر مار دے رہے, حضور نو گالیاں دیندے رہے. نبی پاک تے اونا واسطے سیرت دیاں کتاباں پڑھ کے دیکھو حضور نے اونا واسطے بھی بد دعاواں نہیں بلکہ دعا کردے نظر آ رہے ہیں. حضور نے فرمایا میں انہاں واسطے بھی رحمت بن کے آیا, میں کیوں بد دعا کرا. طائف دا وہ مشہور زمانہ واقعہ جدو طائف دی بستی جو حضور داخل ہوئے, طائف والے نے وہ شرارتی اوباش نوجوان انہاں دے ہتھاں وچ نکیلے پتھر نبی پاک علیہ السلام اللہ دی توحید دا اعلان کر رہے ہیں, اللہ دی توحید دا اعلان ہو رہا ہے, توحید دا اعلان میرے نبی کر رہے ہیں. اوے کائنات والے ہوئے آ جاؤ. طائف والے بڑے امیر لوگ سن, بڑے پیسے والے لوگ سن, تے حضور گزر رہے ہیں اس بازار چوں انہاں دی بستی چوں, تے حضور اعلان کر رہے ہیں اچھی اچھی قولو لا الہ الا اللہ تفلحو, کہہ دیو اللہ ایک کی تے فلاح پا جاؤ. اوے اپنے پیسے تے مان کروا لیو, اپنی کوٹھیاں تے بلڈنگاں تے مان کروا لیو, آ جاؤ اپنے کاروبار تے تجارت تے مان کروا لیو, آ جاؤ کہہ دیو اللہ ایک کی فلاح پا جاؤ. اللہ تو علاوہ کوئی نہیں, اللہ رازق ہے, اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے, اللہ ستار ہے, اللہ غفار ہے. آ جاؤ وہ قادر مطلق ہے, اللہ دی طرف بلا رہے ہیں, اللہ دی توحید کا اعلان کر رہے ہیں اور اپنی رسالت کا اعلان کر رہے ہیں. ہویا کی نتیجہ کی نکلیا, انہوں نے ادھروں بھی پتھر مذاق اڑایا نبی پاک علیہ السلام دا معاذ اللہ. اے بہارا ایویں نہیں جلا بگیاں, اے ماحول جڑا دینی اے اسلامی جڑا ماحول سانو میسر آیا نا یہ ایویں نہیں مل گیا. جس نبی دا میں تے تو کلمہ پڑھے اس نبی دی زندگی پڑھ کے ویکھ درا تے پھر مینوں دسی کیا میلاد مناونا چاہیے کہ نہیں مناونا چاہیے. او بے وقوفو پاگلو, کم از کم نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دے واقعات انہاں نو سامنے رکھو, سمجھ لو. اچھا بیان بھی کر دینا چیزاں وہ بھی بیان کر دینے کہ حضور رحمت بن کے آئے نا. بڑیاں بڑیاں لمبیاں ایک ساڑھے نا لمبیاں لا کے آندے نے جناب حضور رحمت بن کے آئے نے سارے جانا واسطے, پر انہوں نے پتہ نہیں ہے رحمت کیویں بن کے آئے نے. یہ بھی تے دسو نا حضور کیویں دی رحمت بن کے آئے نے. پھر جدو تو منصف بن کے فیصلہ کریں گے نا منصفانہ, خدا دی قسمیں پھر تو کہیں گا کہ ہاں حق بندا کہ اس نبی دی آمد تے جشن منایا جائے. کیوں تسی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو, سیرت یا کتابہ پڑھ کے دیکھ لو. میری یہ عادت نہیں ہے کہ میں رسمی بس گل کر کے چلا جاواں, پوری ذمہ داری اس کر رہے ہیں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بازار سے داخل نے اور اللہ دی توحید کا اعلان ہو رہا ہے، اپنی رسالت کا اعلان ہو رہا ہے۔ دیکھو حضور تی انہوں نے فسق و فجور چو نکال رہے ہیں، انہوں دا بھلا کر رہے ہیں نا۔ آج وہ جہنم دا بالر نہ بن جایا جے، آج وہ فسق و فجور چو نکلو، رشد و ہدایت پہ کر بن جاؤ، جہنم دے کھڑے چو نکلو، جنت محلات حقدار بن جاؤ۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ آ جاؤ، اپنا ناتا اللہ نہ جوڑ لو، اللہ دے رسول نہ جوڑ لو، جنت تو انتظار کر رہی ہے۔ آ جاؤ، آنا تو کام ہے، جنت تک پہنچانا میرا کام ہے، جنت دے محلات باغات ثمرات دا حقدار بنانا میرا کام ہے۔ ایک بری کہو تے صحیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بری کہو تے صحیح۔ مگر انہوں نے کی کیتا؟ انہوں نے حضور پتھر مارے۔ اچھا انی گری حرکت کی تھی نا انہوں نے، اے طائف والے نے، ایک تے خالی ہوندہ ہے مارنا، ایک کے مذاق اڑانا، اے بڑی بری حرکت ہوندی ہے جنہوں سے ہے نا یار بڑی کٹیا حرکت، کسے دا مذاق اڑانا۔ انہوں طائف والے نے چھوٹے چھوٹے بچیاں دے ہاتھ بھی نکلے پتھر دیتے، وہ بچے بھی حضور پتھر مار رہے سن۔ تنالے ماد اللہ کہندے سنا ویکھو دیوانہ آیا ہے، مجنو آیا ہے، اس طرح دے الفاظ بول دے سن۔ تے نبی پاک تو صدقے نہ جائیے، لکھاں سلام نہ حضور نو پیش کریے۔ انہوں نے ایسا سلوک کیتا کہ حضور دا بدن مبارک زخمی ہو گیا۔ اور ویکھو نا بدن چو خون نکلے ہے، کتابہ پڑھ کے ویکھو، اپنے پرایاں سارے گل لکھی ہے، حضور دا بدن زخمی ہویا، خون نکلے ہے۔ میں نے سوچ کے دسو خون ایویں نکل ہوندا ہے؟ بولو کہ صحیح، خون ایویں نکل ہوندا ہے؟ کیوں نہ ہولی ہولی پتھر مارے تے بس ختم خون نکل آیا؟ نہیں، کنے کے زور نال انہوں نے پتھر مارے ہون گے کہ نبی پاک اللہ دے نبی دا جسم نازنین جسم اقدس زخمی ہو گیا، خون نکل آئے، حضور دا سارا بدن مبارک لہو لوہان ہو گیا۔ انہا بے دردی نال انہوں نے پتھر بھی مارے اور مذاق بھی اڑایا۔ تو سانو تبلیغہ کرنا آیا، تو سانو سمجھانا آیا، الفاظ کسے فرشتے ویکھ رہے نے، حور و غلمان ویکھ رہے نے، جبریل ویکھ کے عرض گزار ہوئے، نہ رہا گیا مولا تیرا یار ہے، تو فرمانا میرا محبوب ہے، یا اللہ تیرے محبوب نو پتھر مار رہے ہیں، ایسا ناروا سلوک۔ بس رب نے فرمایا جبریل میں جانا۔ جبریل السلام بلکہ عرض گزار ہوئے، اللہ جے تو اجازت عطا کرے تو میں تیرے معبود دی مدد نہ کراں۔ جبریل تینوں اجازت ہے، جبریل السلام آگے، جبریل السلام تو پہلے پانیاں دا خازن فرشتہ حاضر ہویا، یا رسول اللہ ایک بری ہاں تے کرو انہاں پانی لے کے آ جائیں، انہوں نے پانی چ ڈبو کے مار دیا۔ فرمایا نہیں۔ ہوا دا خازن فرشتہ حاضر ہے، یا رسول اللہ ایک بری اجازت ہے دیو، میں انی تیز ہوا لے کے آ جائے انہوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ فرمایا نہیں۔ پھر جبریل آئے، فرشتیاں دے سردار آئے، انج آن کے نا میرے نبی دے سامنے ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑ کے نا عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا این لوکا تو انہوں پتھر مارے نے۔ فرمایا ہاں آقا جی ایک بری اجازت دیو تے میں اے پہاڑ جڑے وڈے وڈے طائف دے نظر آ رہے نے، اے پہاڑ انہوں لوکا تے گرانا دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پہاڑاں وال ویکھیا، جبریل وال ویکھیا، انہاں بستی والے وال ویکھیا، ویکھ کے فرمایا جبریل نانا، جبریل نانا ہرگز ایسا نہیں کرنا، ہرگز ایسا نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ جبریل آندے نے یا رسول اللہ پھر انہاں واسطے بد دعائی کر دیو، جے مینوں بھی اجازت نہیں دینی تے پھر کم از کم انہاں واسطے بد دعائی کر دیو۔ حضور نے فرمایا میں بد دعاواں کرن نہیں آیا، میں تے دعاواں کرن آیا۔ اے جب ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے واقعات لوگوں نے سنایا کرو اور ضرور سناؤ، اپنے بچیاں نو سناؤ، چھوٹے چھوٹے بچیاں نو گھر چ بٹھا کے نا تسی نہ دیگاں پکاؤ، کوئی ضروری نہیں کہ دیگاں پکن گیا تو پھر میلاد ہوئے گا، کوئی جناب کو 10-12 نعتاں کوئی خطیب آئے گا تو پھر ہی میلاد ہوئے گا، نہیں، اپنے گھر وچ جڑا اپنے کھان واسطے کھانا بناونا نا باوضو ہو کے ایک دن فکس کر لو، باوضو ہو کے تے تسی اپنے بچیاں نو لے کے بیٹھ جاؤ، آپ ہی تلاوت کرو، پاویں سورہ اخلاص کی تلاوت کر لو، تلاوت کر کے حضور تے درود پڑھ کے پھر بچیاں نا ایہی واقعہ کوئی سنا لو کہ اسی کس نبی دا آج میلاد منا رہے ہیں۔
اس نبی پاک نے انج دا سلوک ہویا تے ساڈے نبی پاک علیہ السلام نے پھر بھی ہاتھ اٹھا کے بددعاواں نہیں بلکہ حضور دعاواں کردے نظر آ رہے ہیں۔ وہ دی وجہ کی ہے سے واسطے امام الانبیاء دے بارے کہنے ہاں میرا نبی کون ہے؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مرادیں غریبوں کی بھرلانے والے وہ نبیوں نے رحمت لقب پانے والے میرا دل ہے میں تہاڈی آواز سن کے مزہ لینا چاہنا آؤ ذرا پیار نہ لاکھیے حضور دے میلاد دا استقبال کریے حضور دے اس ولادت والے مہینے دا استقبال کریے آنکھو ذرا وہ نبیوں نے رحمت لقب پانے والے وہ نبیوں نے رحمت گل سنو میں تمہیں پہلے بھی کیا ہے کہ آج اساں ربیع الاول دا استقبال کرنا ہے تے استقبال انج گوڈے پھڑ کے تے نہیں ہوندا یار تھوڑی دیر واسطے گوڈے چھڈو ذرا آج ریلیکس ہوو بالکل چہرے تے مسکراہٹ ہوے خوش ہو کے نبی پاک دی ولادت والے مہینے دا استقبال کرو ذرا پیار نہ لاکھو ذرا وہ نبیوں میں رحمت لقب پاک ماشاءاللہ اور دل خوش ہویا ہے اللہ تو انو سلامت رکھے صدا جوانیاں مانو اللہ میرے بزرگاں نو سلامت رکھے پیان اللہ خدرا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مرادیں غریبوں کی بھرلانے والے ایک گل خالی شیر سے نہ رہا دے آؤ میں اگلی گل سنا دینا امام الانبیاء اللہ دا قرآن بولیا فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین حضور سارے جہان واسطے رحمت بن کے آئے نے حضرات ہو جو نہ سنیا جے آدم علیہ السلام آئے نے اللہ دی رحمت بن کے نہیں بلکہ اللہ دی رحمت لے کے آئے نے شیس علیہ السلام آئے نے اللہ دی رحمت لے کے آئے نے نوح علیہ السلام آئے نے اللہ دی رحمت لے کے آئے نے ابراہیم علیہ السلام آئے نے اللہ دی رحمت لے کے آئے اسماعیل علیہ السلام آئے اللہ دی رحمت لے کے آئے اسحاق علیہ السلام آئے اللہ دی رحمت لے کے آئے یعقوب علیہ السلام آئے اللہ دی رحمت لے کے آئے یوسف علیہ السلام آئے اللہ دی رحمت لے کے آئے موسیٰ علیہ السلام آئے اللہ دی رحمت لے کے آئے ہارون علیہ السلام آئے اللہ دی رحمت لے کے آئے زکریا علیہ السلام آئے اللہ دی رحمت لے کے آئے یحییٰ علیہ السلام آئے اللہ دی رحمت لے کے آئے داؤد علیہ السلام آئے اللہ دی رحمت لے کے آئے سلیمان علیہ السلام آئے اللہ دی رحمت لے کے آئے عیسیٰ علیہ السلام آئے اللہ دی رحمت لے کے آئے 2 4 5 10 100 نہیں او لوگوں 1,24,000 کم و بیش انبیاء جننے بھی آئے نے سارے دے سارے رحمتاں لے کے آئے نے پر آمنہ دے لال اچھی بولو گا سبحان اللہ پر آمینہ دے لال نبیاں دے رسولاں دے سردار رحمت لے کے نہیں تیرے میرے آقا سراپا رحمت بن کے تشریف لے آئے نے جڑا رحمت بن کے آیا ہوئے کیوں آیا کیے وہ نبیوں نے رحمت لقب پانے والے بولو چھوٹا لقب نہیں ہے بڑا بڑا لقب ہے جڑا میرے نبی نو عطا ہویا ہے آنکھوں ذرا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مرادیں
غریبوں کی بھلانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے۔ او لوگو دیکھو میں کی کہہ رہا، وہ اپنے پرائے، اے نہیں صرف اپنے دا، اوے اپنے نو تے ہر کوئی نوازدا ہے، اپنے نال تے ہر کوئی پیار کردا ہے، پر میں جس نبی دی گل کر رہا انہوں نے اپنے نال بھی پیار کیتا ہے، دشمناں نال بھی پیار کر کے دکھایا ہے۔ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام۔ حضرات بہادر نکلے، میں وہ واقعہ سنانا چاہنا بالکل اختصار نہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کیوں نہ حضور دا میلاد منائیے، کیوں نہ حضور دی ولادت مہینے دے استقبال کو او ماحول سامنے رکھیا جے۔ ماواں نو بازار وچ ویچیا جا رہا ہے، جوان بیٹا اپنی ماں دے گلے وچ رسی ڈال کے انہوں بازار لے جاندا ہے، ماواں دے پیسے وٹے جا رہے ہیں۔ کوئی ماواں نال پیار کرن والا نہیں، کوئی ماواں نال محبت کرن والا نہیں، کوئی ماما دا ادب کرن والا نہیں۔ حضرات میرا نبی آیا، ماما نو عزتاں مل گئیاں، ماما نو مقام مل گیا، ماما نو ماما دا مقام مل گیا۔ حضرات وہ جو سنیا جے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے لب کھولنے فرمایا، لوگوں سن لو، الجنت تحت اقدام امہات۔ اوے اپنی ماں نو ویچن والیاں سن لے، اللہ نے تیری جنت تیری ماں دے قدمہ تھلے رکھی ہوئی ہے، اللہ نے تیری جنت تیری ماں دے قدمہ تھلے رکھی ہوئی ہے۔ حضرات بیٹیاں نو زندہ دفن کیتا جا رہا ہے، جدے ہاں بیٹی پیدا ہوندی ہے انہوں زندہ درگور کیتا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دوست، میرے بھائیو، اے گل دلہ تے ہاتھ رکھ کے سنن والی ہے۔ واقعہ بڑا لمبا اشارہ کرنا چاہنا، بالکل اختصار نہ سنانا چاہنا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دی محفل لگی ہوئی ہے، حضور دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ حاضر خدمت ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ عرض کردہ سونیا میں نے کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لو۔ اللہ دے حبیب علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، او غلام نالے روہی جاندہ ہے، کہندہ ہے سونیا میں بڑا وڈا گناہ کر کے آیا، اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا، میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا، بہت بڑا گناہ کر کے آیا، کیا میں نے معافی مل سکتی ہے؟ اللہ دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا آن والے آبو کیڑا گناہ کر کے آیا ہے؟ اور سارا واقعہ سنان لگا۔ اللہ دے حبیب سنن والے، صحابہ سنن والے، او میرے آقا دی بارگاہ دے اندر بیٹھ کے اپنی داستان سنان لگے، اپنا وہ واقعہ سنان لگے، دکھ بھریا درد بھریا واقعہ سنان لگے۔ کہندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا تہاڈی ولادت تو پہلے، تہاڈی آمد تو پہلے ساڈے خاں جہالت دا دورہ سی، جدے خاں بیٹی پیدا ہوندی سی انہوں زندہ دفن کیتا جاندا سی۔ یا رسول اللہ میں تجارت وہاں سے چلیا، میری بیوی امید نال سی، میں اپنی بیوی نو سمجھایا میرے جان تو بعد اگر بیٹی پیدا ہوئی تے انہوں زندہ دفن کر دینا ہے، اگر بیٹا پیدا ہویا تے انہوں باقی رکھنا ہے، میں چند سالہ تو بعد واپس آواں گا۔ یا رسول اللہ میں چند سالہ تو بعد واپس آیا، میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی سی تے بیٹی چلن پھرن دے قابل ہو چکی سی۔ جدوں میں چند سالہ تو بعد واپس آیا، اپنے دروازے تے آیا، آن کے دروازے تے دستک دیتی ہے تے کی ہویا؟ اندروں میری بیوی نے پوچھیا کون ہے؟ کون ہے؟ میں آواز دیتی، میں آکھیا میں تیرا شوہر آیا۔
میں تیرا خامد آیا وا تیرے سر دا تاج اپنا نام دسیا میرا نام دہیا قلبی ہے جدوں میری بیوی نے سنیا تے میری بچی پٹ مینوں پوچھ دی ہے میری بیوی نوں پوچھ دی ہے میری بیٹی امی اے باہر کون ہے امی جان دروازے تے کون آیا ہے میں اپنی بیٹی نو او صحابی کہندے نے او میرے آقا دی بارگاہ چون والے حضور دا کلمہ پڑھن والے غلام آندے نے یا رسول اللہ میری بیوی نے میرا تعارف میری بیٹی نو کروایا اے بیٹی اے کوئی غیر نہیں تیرا والد ہے اے تیرا باپ ہے جدوں میری بیٹی نے سنیا کہ میں او دا والد آ گیا وا یا رسول اللہ میں اندر داخل ہویا تے جویں تیاں نو چاہ چڑھ جاندے نے اوے بیٹیاں دے پیار بڑے انوکھے ہوندے نے تیاں دے سراں تے ہاتھ رکھیا کرو بیٹیاں نو زحمت نہ سمجھیا کرو بیٹیاں نہ پیار کریا کرو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور فرمایا پھر کی ہویا غلام آندا آقا میری بیٹی نو جدوں پتہ چلیا میرا بابا آیا ہے میرا باپ آیا ہے میری بیٹی جلدی نال میرے جسم دے نال لپٹ گئی ہے میرے جسم دے نال لپٹ گئی ہے کدی میرے کپڑے چم دیے کدی میرے ہاتھ چم دیے کہدی ہے بابا تسی اینا چر کتھے رہے ہو ابو تسی اینی دیر کتھے رہے ہو انج نے سوال کر رہی ہے یا رسول اللہ چونکہ گمراہی دے پردے چھائے ہوئے سن جہالت دا دورہ سی مینوں کوئی رحم نہ آیا یا رسول اللہ میں او سنگ دل بندہ واں جڑا 70 بچیاں قبیلے دیاں میں اپنے ہاتھاں دے نال دفن کر چکیاں واں 70 بچیاں تو علاوہ میں اپنی بیٹی نو بھی اپنے ہاتھاں نال دفن کرن لگا میں اپنی بیوی نو غصے نہ بولیا تو اینو دفن کیوں نہیں کیتا اینو زندہ درگور کیوں نہیں کیتا اینو ماریا کیوں نہیں میری بیوی نے ہاتھ جوڑ کے آندی ہے میں ایک ماں واں میرے اندر حوصلہ نہیں اینی سخت نہیں کہ میں ماں ہو کے اپنی بیٹی نو اپنے ہاتھاں نال دفن کر لواں میں ایسا نہیں کر سکی حضرات کی ہویا او بندہ کہندا یا رسول اللہ میں غصے دا اظہار کر دیا ہویا اپنی بیٹی نو نال لیا لے کے باہر نکلیا میری بیٹی مینوں سوال کر دیے بابا اج کتھے جا رہے ہیں میں آکھیا بس کچھ چیزاں لین واسطے جا رہے ہیں بیٹی تینوں سیر کراں واسطے لے کے چلیا ہاں جدوں میں سیر دا لفظ بولیا میری بیٹی خوشی دی انتہا نہ رہی بیٹی خوشی نہ جھومن لگ پئی جویں اج بھی اپنی بچیاں نو لے کے جدوں باپ باہر نکلنا بیٹا تینوں سیر کران لے کے چلیا تے بچے خوشی دے نال جھومدے نے یا رسول اللہ میری بیٹی خوشی نہ جھومن لگ پئی ہے لیکن مینوں کوئی دلچسپی پیدا نہ ہوئی مینوں کوئی رحم نہ آیا کوئی ہمدردی پیدا نہ ہوئی میں چلدا جا رہا ہاں جنگل جدوں بیابان شروع ہو گیا میری بیٹی پوچھ دی ہے بابا اے تے جنگل شروع ہو گیا ہے تسی مینوں کتھے لے کے چلے ہو بابا آبادی بستیاں تے ساریاں پیچھے رہ گئیاں نے تسی کتھے لے کے چلے ہو میں آکھیا بیٹی میں تینوں اگے سیر کرانی ہے ہن میری بیٹی میرے نال نال چلدی جا رہی ہے جنگل بیابان آ گیا آبادی تو دور نکل گیا میں اپنے ہاتھاں دے نال اپنی بیٹی نو روکیا تے گڑا کھودنا شروع ہو گیا یا رسول اللہ میں گڑا کھود رہا ہاں جڑی مٹی اڈ کے میرے کپڑیاں تے پے رہی ہے میری بیٹی اپنے کپڑیاں نال انہوں صاف کر رہی ہے میری بیٹی اپنے کپڑیاں نہ صاف کر رہی ہے لیکن مینوں پھر بھی کوئی رحم نہ آیا حتیٰ کہ میں گڑا کھود لیا گڑا تیار ہو گیا میں اپنی بیٹی دے قریب آیا میں رسی چکے نال لے کے گیا سا میں رسی نکالی تھیلے وچوں اپنی بیٹی نو رسیاں دے نال جکڑنا شروع کیتا او دیاں لتاں بنیاں او دے ہاتھ بننے اولاداں والے
غور کریا دے اسی ایویں میلاد ہی نہیں منا رہے ایویں گلیاں نہیں سجا رہے ایویں بازار نہیں سجا رہے او دیکھو ماحول کیسا سی اللہ دے نبی نے سانو کی دیتا ہے حضرات ہو جنال غلام کہندے آقا میں اپنی بیٹی نو رسیاں نال جکڑ کے انہوں اس گڑے دے اندر داخل کرنا شروع کیتا جدوں میں گڑے وچ داخل کر رہا ہاں میری بیٹی رون لگ پئی ہے رو کے آندی ہے بابلا میری ماں نے تے دسیا سی تو میرا باپ ہے میری ماں نے تے دسیا سی تو میرا باپ ہے لیکن ایک کیویں ہو سکدا ہے ایک باپ اپنی بیٹی نو اپنے خون نو اپنے جگر دے ٹکڑے نو کیویں اپنے ہتھاں نال گڑے چ داخل کر سکدا ہے ہاتھ جوڑ کے مینوں رو کے آندی ہے مینوں معاف کرنا اگر میرے کولوں کوئی غلطی ہو گئی ہے تے معاف کر دیو لیکن مینوں کوئی رحم نہ آیا نبی پاک علیہ السلام دے اکھاں آنسو جاری ہو گئے جنہیں صحابہ بیٹھے نے وہ بھی روئی جا رہے نے حضور جناب تحیہ قلبی خود کہندے نے میں ویکھیا نبی پاک اپنی چادر دے نال اپنے آنسو صاف کر کے پھر فرمایا اگلی گل سنا پھر کی ہویا نہ پھر شروع ہویا پھر کیتا آقا میں اپنی بیٹی نو گڑے چ داخل کر کے او دے تے مٹی ڈالنا شروع ہو گیا یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی نو گڑے چ داخل کر کے مٹی ڈالدا جا رہا میری بیٹی روندی جا رہی ہے چیخاں مار دی ہے لیکن مینوں کوئی رحم نہ آیا حتیٰ کہ مٹی او دے سینے تک آ گئی او دے گلے تک مٹی آ گئی میری بیٹی جدوں مٹی او دے منہ دے قریب آ گئی ہے او چیخاں مار کے آندی ہے بابلا جے میرے کولوں کوئی غلطی ہو گئی ہے ایک باری معاف کر دے میں تیرے گھر نہیں داخل ہوں گی میں تیرا گھر چھوڑ جاواں گی اے ابو جی ایک باری معافی دے دے ہو لیکن مینوں کوئی رحم نہ آیا اللہ دے نبی علیہ السلام پھر اپنی چادر دا پلو پکڑیا حضور نے پھر آنسو صاف کیتے پھر میرے آقا نے اے جملہ بولیا فرمایا اے تحیہ کیا تینوں پھر بھی رحم نہ آیا یا رسول اللہ مینوں کوئی رحم نہ آیا میرے آقا فرماندے نے پھر کی ہویا آقا اپنے ہتھاں نال اپنی بیٹی نو زندہ دفن کر دیتا یا رسول اللہ میں ہن جدوں کھانا کھانا جدوں پانی پین لگنا وا مینوں میری بیٹی یاد آ جاندی ہے پانی جدوں پین لگنا وا مینوں اپنی بیٹی یاد آندی ہے یا رسول اللہ جدوں میں لیٹنا وا میری بیٹی دے خیال سون نہیں دیندے میرے آقا کریم علیہ السلام نے داستان سنی ہے حضور دی جسمانے مقدس آنسو جاری نے سارے صحابہ رو رہے نے غلام آندے آقا اتنا بڑا جرم کر کے آیا اینا ہتھاں نال اپنی بیٹی نو دفن کر کے آیا یا رسول اللہ کیا مینوں معافی مل سکتی ہے میرے آقا نے لب کھولے فرمایا کلمہ پر اللہ کلمے دی برکت نال تیرے پچھلے گناہ سارے معاف کر دے گا رات ایک نہیں دو نہیں کتاباں پڑھ کے دیکھو لوکاں نے بڑیاں بچیاں زندہ درگور کیتیاں یہ ہر گھر دی داستان سی ہر گھر دی کہانی ہے سی جدے گھر بیٹی پیدا ہوندی ہے انہوں زندہ دفن کیتا جاندا ہے میں کیتا ہے او بیٹیاں روندیاں تے ہون گیاں رو کے کہندیاں تے ہون گیاں مولا کنا چر ساڈی جان تے ظلم ہوندا رہے گا تیرا یار کدوں آنا ہے تیرا حبیب کدوں آنا ہے پھر 12 ربیع الاول کی صبح آ گئی ہے ایک آواز بلند ہو رہا ہے وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا عرب کا تاجدار آیا آخری مرتبہ سارے آنکھوں ذرا وہ دیکھو نوری برساتا عرب کا تاجدار آیا عرب کا تاجدار آیا
راحت یتیموں کو غریبوں کو قرار آیا غریبوں کو قرار آیا